اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویر نسائی جی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین اور حورین گوری کا السلام علیکم۔ آج یوم ولادت جنتی جوانوں کے سردار حسن مجتبیٰ کی آج یوم ولادت ہے۔ آج ان کی فضائل پر ہم بات کریں گے اور ان کے دور حکومت بھی ہوئی تھی ماضی کیا کہتی ہے کہ 6 ماہ تک انہوں نے امت کی یہ جو خلافت کا جو نشست ہے اس پر آپ فائد رہے، پھر آگے وہ خلافت کہاں چلی گئی، کس کے پاس گئی، اس میں بھی ہم بات کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے امن کی، پیس کی، پاکستان کی تعمیر کی، ترقی کی۔ تعارف کرتے چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہے تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے بلال حسین فائزی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ فائزی صاحب آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے، پر دھیمی احادیث کی روشنی میں گفتگو بات کرتے ہیں مولانا شوکت حسین سیلوی صاحب۔ سیلوی صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے۔ امام حسن حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے، آج ان کی یوم پیدائش ہے، کن الفاظ میں آپ ان کو یاد کرتے ہیں؟ تو پھر آگے بڑھائیں، سیلوی صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ جی سیلوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ساجد حسین صاحب بہت شکریہ۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن نواسہ رسول، ذریت رسول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں ان کے یوم ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی ٹرانسمیشن انعقاد پذیر ہے۔ بالکل۔ میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور اولاد نبی کی تعلیمات پڑھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ساجد حسین صاحب، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تمام کمالات میں سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 9 کے قریب نکاح فرمائے، صحیح، لیکن ہر طرف سے فضیلت باپ کی طرف سے ہوتی ہے، صحیح، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے ان کی فضیلت ماں کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ کیونکہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی اولاد ہے ان تمام اولادوں پر جناب سید حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اولاد جو کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ تمام اولاد سے افضل اور اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے، صحیح، امام حسن مجتبیٰ، صحیح، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن، صحیح، سبحان اور اسی طرح تقریباً جو زیادہ علماء کرام فرماتے ہیں وہ اسی بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی 5 اولاد تھی، یعنی 3 صاحبزادے اور 2 بیٹیاں، جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن بعض علماء کرام یہاں 6 اولاد کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، صحیح۔ 4 ہجری یا 5 ہجری حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے،
اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا سبحان اللہ. اور گھٹی کے طور پر سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کا پیغام لے کر صحیح. کہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھیں. صحیح. حضور نے فرمایا کہ میں تو عربی ہوں اور یہ شبر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شبر کو باوزن حسن سے بدل دیا. سبحان اللہ. حسن کا معنی ہوتا ہے صحیح. بہت خوبصورت، صاحب جمال. سبحان اللہ. سبحان حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کی سیرت پاک پر جب ساجد حسین صاحب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی پوری سیرت بے مثل و بے مثال ہے. بے مثل بے مثال. میں یار سر آگے بڑھاتے جاتے ہیں سلسلے کو. بلال حسین فائزی صاحب، آپ کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں نواسہ رسول، امام عالی مقام کے بڑے صاحبزادے جن کی آج آمد ہے، امام حسن مجتبیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. سبحان اللہ. سرور کونین رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام با کمال شخصیت اور فرزند علی اور فرزند زہرا سبحان اللہ. اور فرزند رسول ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے حسن کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، سبحان اللہ. اور جس نے مجھے راضی رکھا گویا اس نے اللہ کو راضی رکھا. تو کڑی در کڑی ہے، یعنی امام حسن کو جس نے بھی راضی رکھا اس نے رسول خدا کو راضی رکھا. میں یہاں پہ آپ سے چونکہ آپ مجھے ایجوکیٹ کریں، یہی اس طرح سے ہی ملتی جلتی احادیث میں نے سنی ہے کہ جس نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، یا جس نے امام حسین کو تکلیف دی اس نے، یا صرف یہ امام حسن کے لیے ہی؟ یہ مولا علی کے لیے بھی ہے، صحیح. یہ امام حسین کے لیے بھی ہے، صحیح. یہ 12 اماموں کے لیے ہے. اچھا. ہاں، صحیح. رسول خدا نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے جو ہیں وہ 11 نقیب یعنی کہ ہوں گے، وہ میرے وارث ہوں گے. صحیح. صرف وارث ممبر کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. میرے امامے کے وارث علی ہیں، اچھا. میری ابا کے وارث علی ہیں. اور For everyone. ہاں، ایسا کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر خم غدیر کے اندر جو خیمے میں رسول مکرم نے اپنی ابا مولا علی کو پہنائی، امامہ مولا علی کو پہنایا، اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر امامہ ہی پہنانا تھا، ابا ہی پہنانی تھی تو مدینے میں کیوں نہیں پہنائی، یہاں بیابان میں آپ نے کیوں پہنائی؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یہاں جو میں پہنا رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے پہنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بالکل ایسے ہی. یہ حکم پروردگار عالم ہے. ہاں. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں چلا جاتا ہوں ہمیشہ کے لیے اپنی امت سے تو پروردگار عالم نے ولایت کا دروازہ کھولا ہے، اہل بیت کا دروازہ کھولا ہے. صحیح. اس لیے کھولا ہے تاکہ اللہ کے بندے جو ہیں کسی اور دروازے پہ نہ بھٹکیں. کیا بات. یہ دروازہ رحمت للعالمین کا دروازہ، یہ دروازہ عظمتوں کا دروازہ، اہل بیت کا دروازہ ہے. اور جیسا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آقا نے سورہ احزاب کی تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، مولا حسن کے حوالے سے بھی با کمال فضائل ہیں. حتیٰ کہ امام حسن مسجد نبی میں آتے ہیں تو رسول خدا خطبہ چھوڑ کر امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے بوسے دیتے ہیں، پیار اور محبت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس نے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امام حسن سے پیار کرو، امام حسن سے محبت رکھو. اللہ اکبر. اور تمہیں میں یہ بھی بتانا جس نے حسن کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اللہ نے. آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. ہاں سوری فار انٹرپٹ ہورین، کوئی گیسٹ ہمارے پاس؟ جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں ہماری نشریات کو. آئی گیس اب 14 رمضان آ چکا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم جس قابل ہوتے ہیں یہاں پہ اچھے اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھنے میں، ہمارا جو میک اوور کیا ہے وہ کیا ہے دا گلیمرس سیلون نے، اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلیمرس سیلون کی سی ای او رخسانہ اشرف. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، خوش آمدید کہیں گے رخسانہ. رمضان میں کیسا جا آپ کا؟ ہاں
رمضان پہلے دوسرے جو مہینے ہیں ان سے زیادہ بزی ہے؟ ایکچولی ابھی اسٹارٹنگ ہے، جب ذرا اینڈنگ کی طرف ہوگا جیسے چاند رات ہوتی ہے اس وقت زیادہ ہوتا ہے کام نا. ہماری ہوسٹ کو بھی آپ نے ہمیشہ اچھا ایز پر سچویشن ایز پر شو آپ تیار کر رہی تھی، کیسا لگا؟ کیونکہ جب آپ کو آؤٹ پٹ دکھتا ہوگا، جب آپ ویڈیو دیکھتی ہوگی تو پھر خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. بالکل the way you respond وہ بہت زیادہ پتہ لگتا ہے. تو یہ کیسے ہوا یہ شوق کہ اس میں آنا ہے بھائی؟ ایکچولی مجھے شروع سے ہی نا اسکیچنگ، پینٹنگ، کلرز، آئل پینٹنگ اس طرح کا شوق تھا، مکسنگ، کلر مکسنگ کرنا. کیا بات ہے. اسکیچنگ میری بہت اچھی تھی، تو جیسے لائنر ہو گیا، لپسٹک ہو گئی، تو بس وہ شوق بڑھتے بڑھتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، تو بس. اور دوسرے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ بھی کام بہت اچھا کرتے ہیں. فیملی کی سپورٹ تھی؟ بالکل. گھر، بچے، ہسبینڈ، اور پھر اس کو بھی ٹائم دینا ہے، تو ایک خاتون کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں. دیکھیں ساجد، میرا ماشاءاللہ سے سلون تو ہے ہی، لیکن میں اسٹیچنگ بھی کرتی ہوں پروفیشنلی. تو ماشاءاللہ میرے گھر بھی ہے، ہسبینڈ بھی ہے، الحمدللہ. کیا بات ہے، الحمدللہ. جب مسلمان کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اور میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تھینکس فل ہوں ان تمام برانڈز کا کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اسپیشلی اخلاق بھائی نے اسٹیچنگ کاٹن کے بہت سارے گفٹ ہمیں بھیجے ہیں. بہت شکریہ اخلاق بھائی. اور آپ کے گفٹ ہم روز اپنے مہمانوں کو دیتے ہیں، آج بھی دیں گے. اور اسٹیچنگ کاٹن جی عید سے پہلے آپ کو عید کروا رہے ہیں، آپ جلد جائیں ان کے آؤٹ لیٹ پر، ڈسکاؤنٹس بھی لیں. اور ان کی آؤٹ لیٹس ہیں سر کراچی، لاہور، ملتان، گجرات، پشاور، مظفر آباد. تو میں خاتون کو حورین آپ ان کو گفٹ دیں یہ اسٹیچنگ کاٹن کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور کیونکہ آپ خود بھی اسٹیچنگ کرتی ہیں، سو وی آر لائک گفٹنگ یو دی اسٹیچنگ کاٹن. یہ آپ کے ساتھ اسٹیچنگ کاٹن کا گفٹ جائے گا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، دیگر مہمانوں کو بھی آپ سے ہم ملواتے رہیں گے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ایک گیسٹ ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو وہ پاکستان کی تعمیر، ترقی یا اپنے بارے میں وہ بتاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور سیکنڈ بریک میں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اکثر ہمارے شوز میں ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ہم آپ سے ٹائم لیتے ہیں. مولانا عمر عباس صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر عمر عباس صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اور سلسلہ ہمارا ہے آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں امام حسن کی یوم پیدائش پر، آپ کی شان پر، آپ کے فضائل پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. مولانا عمر عباس صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول کتنی، کیا آپ کی سروسز ہیں دین اسلام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا. حضرت امام حسن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چمکتے دھمکتے پھول ہیں. سبحان اللہ. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سرور ہیں، اور ریحانت النبی اور رسول بھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک بھی کی ہے، گٹی بھی دی ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ملے گا کہ آپ کا نام بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا ہے، اور آپ کے اپنے کندھوں پہ سوار بھی کرایا. جیسا کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضور خدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ نے کندھوں پر حسنین کریمین کو بٹھایا ہوا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کیا ہی شاندار سواری ہے، کیا ہی شاندار سواری ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سواری کو مت دیکھو، دیکھو کتنے عظیم شاہ سوار بیٹھے. تو ان کی وفات کے بعد ان کی سخاوت کا اندازہ، یہ تھے تو سخی ہی صحیح، لیکن ان کی انتقال، ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، چلے جانے کے بعد ان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 3400 کتابوں کے اندر آتے
3400 घराने ऐसे थे जो बिल वास्ता या बिला वास्ता हज़रत इमाम हुसैन की कफ़ालत में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको एक अजीम रुतबा हासिल था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ज़रिए कई ऐसे इरशादात यानी कई ऐसे मौक़े फराहम किए जहाँ पर सुलह का मौक़े आपके सामने है, वो काफ़ी तफसीली बहस है। लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई रुतबात हासिल है, कई मकाम हासिल है, कई एतबार से हासिल है। और हज़रत हसन जो है वो हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं, हज़रत अली की औलाद हैं। और अगर इनके बचपने की तरफ चले जाएं तो फरमाया कि जब पैदा हुए तो हज़रत अली से पूछा गया क्या नाम रखा, फरमाया मैंने इनका नाम रखा है हर्ब जंगजू। फरमाया जबरील साहब ने फरमाया नहीं, इनका नाम आसमानों में हसन है। फरमाया हुसैन पैदा हुए, पूछे इनका नाम क्या, फरमाया हर्ब जंगजू। फरमाया नहीं, आसमानों पे इनका नाम हुसैन है। तो इनको कई रुतबात हासिल हैं और फिर ये अपने एक मुनफरिद अंदाज के हामिल एक शख्सियत गुजरी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की उमर भाई साहब ने। सियालवी साहब, फ़ज़ाइल इमाम हसन मुश्तबा पे हम बात करें, आज आपकी आमद का दिन है, फिर आपकी सर्विसेज भी हैं दीन इस्लाम के लिए, क्या आप खिलाफत के मनसब पर भी फायद रहे? जी साजिद हुसैन साहब, मैं खिलाफत के हवाले से भी आता हूँ। पहले आपने फजीलत की बात की। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन सर मुबारक से लेकर सीना मुबारक तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है, और मेरा बेटा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीना मुबारक से पाँव मुबारक तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। बेशक बेशक। और आपकी ये शान, आपकी ये अज़मत है। नसाई किताबुस्सलात के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ में। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें एक मुंढेर के मानद थी। तो आप जो है वो उस मुंढेर को फलांग करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा हुजूर के कंधों पर सवार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा लंबा और तवील कर दिया। जब नमाज ख़त्म हुई तो सहाबाए किराम के अंदर एक बेकरारी की कैफियत पाई जा रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, तुम क्या सोच रहे हो, क्यों बेकरार हो रहे हो? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बेकरार हो रहे हैं कि आज एक गैर मामूली बात हमने देखी है। जब आप सजदे में गए तो आपने अपना सजदा काफ़ी तवील और लंबा फरमा दिया। तो हमें इस बात का जो है वो अंदेशा था कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो या वही जो है वो आप पर ना नाज़िल हो रही हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, ना ही कोई हादसा हुआ ना वही का नुज़ूल हुआ। जब मैं सजदे में था तो उस वक्त मेरा नवासा, मेरा बेटा इमाम हसन आकर के मेरे कंधों पर सवार हुआ, इसलिए मैंने अपना सजदा लंबा और तवील कर दिया है। तो ये आपकी शान और आपका मकाम है। अब आपने खिलाफत की बात की। हम खिलाफत राशिदा पर जब नज़र डालते हैं तो खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका दौरे खिलाफत 2.5 साल है। उसके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका दौरे खिलाफत 10 साल है। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका दौरे खिलाफत 12 साल है। फिर चौथे खलीफा अहले बैत के चमकते और धमकते हुए सितारे, अहले बैत के नय्यर आज़म हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आपका दौरे खिलाफत 5 साल है। इसी तरह जो है ये टोटल अगरचे हम जमा करें तो 29 साल कुछ बनते हैं, क्योंकि सरकार का ये फरमान है कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा के 30 साल होंगे। ये सरकार ने पहले ही फरमा दिया था कि 30 साल होंगे। अब देखें 29 साल कुछ मंथ ये बनते हैं। अब
जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आपके बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए और 6 माह तक आप मनसब खिलाफत पर रहे और इस तरह ये 30 साल का अरसा मुकम्मल होता है। और कुर्बान जाए हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की खिलाफत पर और आपकी खिदमत पर। जैसे अभी अल्लामा उमर साहब ने बताया कि इतने घराने जिनकी आप किफ़ालत करें और न जाने वो अपनी ज़िंदगी में और क्या कुछ नहीं किया करते थे, तो इसलिए उनकी सारी ज़िंदगी आपकी सवाल उम्री बड़ी बेमिसल बेमिसाल है और हमेशा आप जो है कुर्बानी दिया करते थे। क्या बात। और आजिज़ी इतना ज़्यादा थी आपके अंदर, इल्म से बड़ा प्यार करते थे, असहाबे सुफ़ा के पास जाकर के बैठते थे और उनसे जाकर के दुआएं करवाते थे, जबकि आप तो अहले बैत हैं, हुजूर की औलाद हैं। इसलिए सहाबा किराम से कहते हैं नहीं तुम मेरे नबी के करीब होते थे। तो इसलिए जो ये आजिज़ी है और सखावत का ये आलम है कि आपने 2 मरतबा अपने घर का सारा सामान अल्लाह की रजा के लिए दे दिया। क्या बात है, बहुत 3 मरतबा आपने अपने घर का आधा माल उठा करके ठीक है, बहुत खूबसूरत बात की। और हम खुश आमदीद कहेंगे। आप अक्सर जब पाकिस्तान के दिफा पर बात करवा लें या करंट अफेयर की दुनिया में आप हमारे उस्ताद की हैसियत से हैं, किसी तरह के मोहताज नहीं हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर हुसैन थे साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, खुश आमदीद कहेंगे। शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस कराया, वरना हम सारे ही सीख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, हम भी सीख रहे होते हैं आपसे। और तस्लीम की कमी है मुआशरे में, हम क्यों ना तस्लीम कर लें एक दूसरे को। मैं तस्लीम कर लूँ कि ही इज़ माई मेंटोर, ये मेरा सीनियर है, तो वो जो हसद की ना वो सब ख़त्म। ये इंसान का बड़ापन भी होता है इससे, और इंसान जो है वो इससे और मज़ीद उसकी जो है ना वो कद वो बड़ा हो जाता है। सही। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छे उलमा हज़रात बुलाए हैं, ख़ास तौर पे ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है, ये इबादत का महीना। वैसे तो पूरा साल आप इबादत कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया है, बट ये है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं, जैसे ईद का दिन है तो आप खुशियाँ ही मनाएंगे, जैसे रमज़ान है तो आपको इबादत का। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? इफ्तार डिनर बाकी महीनों से ज़्यादा मसरूफ़ कालबन ग्रैंड गेट टुगेदर्स। हाँ जी, वो बस आजकल थोड़ा सा ये अच्छा भी है। मैं एक तरफ से तो ये कहता हूँ कि ये गेट टुगेदर होती है, दोस्तों से मिलन मिलाप हो जाता है, इसमें बहुत सारे आपके काम भी हो जाते हैं, इसमें आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। जाहिर बात है जब आप 2-4 आदमी आपस में मिलेंगे तो बहुत सारी न्यू पीआरस और न्यू रिलेशंस जी बिल्कुल न्यू रिलेशंस भी होते हैं, आपके पास नॉलेज भी आती है। अब जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत कुछ हमारे जो उलमा हजरात हैं मैं यहाँ सीख के जाऊँगा उनसे। जाहिर बात है उनकी इस्लाम में उनकी दीन में ऐसा मुमकिन नहीं है हुसैन थे वो आएँ और मैं उनसे ये ना पूछूं कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से जन्म ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी जा रही है? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान 250 मिलियन का एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक अपनी डायनामिक्स हैं, हमारी एक स्ट्रॉन्ग अफवाज पाकिस्तान है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन दुनिया में जो ख़ास तौर पे कोविड के बाद हमने देखा रेसेशन आया, इकोनॉमिक्स क्रंच आया, लेकिन अभी जो हालिया हुकूमत है ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लीडरशिप में अच्छा काम कर रही है। सही। और अगर आप अच्छा काम तभी देखते हैं जब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके इकानमी के पैरामीटर्स को चेक कर रहे होते हैं, तो हमारी रुपी स्ट्रेंथन हो रही है, इस हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 115 को टच कर रही है, इसके साथ साथ जो हमारे रिजर्व्स हैं वो किसी टाइम तो ऐसा टाइम आया था कि हम चाह रहे थे कि हम शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो वो भी $13 बिलियन से भी ऊपर आए हैं। तो यानी इन्फ्लेशन रेट तो सर बहुत ज़्यादा है, तो फिर इकोनॉमी राइज कर रही है? देखिए जी, इन्फ्लेशन आपका कैसे आप कंपेयर कर रहे होते हैं? इन्फ्लेशन जैसे इस वक्त पाकिस्तान के पिछले 7 साल से सबसे कम इन्फ्लेशन है। अच्छा, सही। अच्छा, इन्फ्लेशन हम जब टीवी पे आके बता रहे होते हैं एज ए इकोनॉमिक एनालिस्ट, तो लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
میں تو جو ٹماٹر پہلے 230 روپے لیے تھے اب وہ 250 لے کے آیا ہوں. تو آپ یہ کیا بھاشن بنا رہے ہیں؟ جو ہے وہ پہلے 40% انفلیشن تھا، پھر ابھی اس کو سنگل ڈیجٹ ملا ہے. انفیکٹ یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے. آپ کسی بھی ملک کی ایک سمت بنا رہے ہوتے ہیں. یہ انفلیشن آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج جو چیز آپ کو 230 روپے مل رہی ہے، پہلے کیا تھا کہ وہ آپ کو 40 گنا اگلے سال مہنگی ملنی تھی. اب آپ کی اس کے پیرامیٹرز کم ہو جائیں گے اور آپ کی جو سسٹینیبلٹی ہو جائے گی، آپ کی اکانومی میں بہتری ہو جائے گی. تو باقی دیکھیں، اگر آپ نے سوال کیا کہ اس وقت جو ٹیررزم ہے ہمارے چاروں طرف، جو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو ہندوستان ہے، اس کا لارجر انٹرسٹ ہی ایک ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. وہ اس کے لیے انٹرنیشنلی اپنی ایک بجٹ رکھتا ہے کہ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو وہ 2650 کلومیٹر کا ایک لیندی کمپلیکیٹڈ بارڈر ہے. اس کو ہم نے مینیج تو کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پڑوس کے گھر میں اگر آگ جل رہی ہے اور آپ اگر شیشے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو تپش آئے گی، وہاں سے آپ کو برابر میں سے آپ کو مسائل تو ہوں گے نا. اب اس وقت افغانستان ٹوٹل ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. ٹھیک ہے جی، افغانستان کا کسی سے تو یہ جو امارت اسلامی کی بڑی بھاشن، ان کے جو اسپوک پرسن کہ ہم بڑا ترقی کی گامزن ہیں اور بڑا پیس کر دیا ہم نے، تو یہ فیک اسٹیٹمنٹ کیا مطلب؟ کیا ترقی کر دیا، کیا پیس کر دیا؟ پاکستان نے تو ان کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان نے ایک اسٹیبلٹی کے لیے ایک اپنا بہت بڑا رول پلے کیا. جب 15 اگست 2021 کو جب اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت کا فال ہوا تو پاکستان نے تو اسٹیبلٹی کے لیے سب کچھ کیا کہ کسی طرح سے افغانستان اسٹیبل ہو. بیکاز پاکستان حکومت کوئی بھی ہو، لیکن ہماری ریاست کی یہ پالیسی ہے کہ جب تک ریجن ترقی نہیں کریں گے، کیا بات ہے، پڑوس والے ترقی نہیں کریں گے، تب تک کوئی ایک گھر انڈیویجولی، ایک گھر گاؤں میں ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اڑوس پڑوس میں بھی ترقی ہونی ضروری ہے. تو پاکستان کی ہمیشہ دوستی کی جو خواہش رہی ہے وہ ہر ملک کے ساتھ رہی ہے، وہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو. لیکن وہاں سے جو ریئیکشن آتا ہے وہ بڑا ہی اس وقت تو افسوس کا مقام. جس طرح میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. تھیبو صاحب، 6 کینال، سندھ سراپا احتجاج، پھر سندھ اسمبلی میں قرارداد، پھر زرداری صاحب کا مشترکہ اجلاس میں ایک اسٹیٹمنٹ آنا، ابھی تک تھمی نہیں ہے. وہ جو احتجاجی پولیٹکس ہے، وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عید کے بعد تو اسلام آباد جا رہے ہیں، کانفرنس جماعتیں بھی سڑکوں پر ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تو ان کو روکے گا کون؟ یا ابھی تک روکے کیا روکنا ہی جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 60% لوگ ہیں وابستہ ایگریکلچر سے. ٹھیک ہے جی. تو جو پانی ہے نا، اس کی بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے ہمارے ملک میں، بیکاز ہماری ایگریکلچر پانی سے ہوگی. اور 91 کی جو اکارڈ کے تحت جو پروونسز کو پانی ملنا ہے وہ اسی طرح سے ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ پروٹیسٹ کر رہی ہے بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ہر پروونس کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں جو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جو ہندوستان نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے، جو ہندوستان ابھی ہمارے پانی کے اوپر نئے نئے ڈیم بنا رہا ہے، ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. ہاں، نیچے جو ڈسٹریبیوشن ہے پروونسز میں وہ بھی ضروری ہے. اس کو بھی جو پروونس جس کا اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ ناؤ پروونس از این انڈیپینڈنٹ اینٹی، تو اس کو اپنا اپنا حصے کا پانی ملنا چاہیے، واٹ ایور ڈیسیشن از. بٹ ہمیں فوکس اس بات کو رکھنا چاہیے کہ جو پانی ہمارا ہندوستان چوری کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جس طرح سے زرداری صاحب نے اپنے اسپیچ میں کہا، کل مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کے لیے ریزولوشن بھی سندھ گورنمنٹ سے پاس کرائی. بہت اچھی بات ہے، اپنے اپنے حصے کا پانی ہر کسی کو ملنا چاہیے، لیکن پاکستان کے حصے کا پانی بھی پاکستان کو ملنا چاہیے. بات ہے. لیکن اس پہ ریزولوشن پہ علی خورشیدی لیڈر آف اپوزیشن ہے، انہوں نے پھر وہ کہا کہ یہ کوئی پلیٹ فارم تھوڑی ہے، یہ آپ عوام کو مطلب مس گائیڈ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟
تو وہ علی خورشیدی کیوں اتنے غصے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں بات یہ نا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا یہ بھی تو گیم پلے کر رہی ہے نا, یہ علی خورشیدی صرف نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی بھی تو گیم پلے کر رہی ہے نا. اب وہ پانی ایک ایسا سینسٹیو میٹر ہے, وہ چاہے سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی ہو, اس کے لیے تو وہ عوام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ عوام کو بتانے کے لیے زرداری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ ریزولوشن پاس کرائی, چلے ٹھیک ہے, مطلب کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, لیکن میرا فوکس تو یہ ہے کہ ہمیں اصل پاکستان کے لیے جنگ لڑنا چاہیے. عامر برائی صاحب آپ کی ہی نشست پر بیٹھے تھے, ہی سیز, جب میں نے ان سے کہا کہ زیادہ ایکسٹریم تک آپ جائیں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, حکومت آئے گی, اور اگر آپ امن کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ سب جیلوں میں ہوں گے, تو یہ کوئی رائٹ وے تو نہیں ہے, آپ بیٹھیں انگیج کریں حکومت کو. ہی سیز کہ ہم جا کے کام رکوا دیں گے. نہیں تو کہاں ہو رہا ہے کام, ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, جبھی تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے, مجھے تو دکھائے نا. اچھا, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہو رہا ہے. کل مصدق ملک نے کہا کہ بھائی کہاں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہو رہا ہے تو آپ بتائیں نا. اوکے عامر برائی صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہو رہا ہے تو میں دیکھ رہا تھا وکلا کہ آج بھی وہ چلے, انہوں نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے, یہاں سے لے کے ہم اسلام آباد جائیں گے. اچھی بات ہے, ایشوز کے لیے اٹھنا چاہیے, یہ میجر ایشو ہے, ہر پروونس کو اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے, لیکن وہ کنسٹرکشن کہاں ہو رہی ہے, وہ بھی تو بات ہے. یہ بڑی شاکنگ نیوز بتا کے جا رہے ہیں حسین طیب صاحب کہ وہ بن کہاں رہے ہیں, وہ چولستان میں بن ہی نہیں رہے, اس کا مطلب یہی ہے. لیکن وہ جو گرین, میں کہہ رہا ہوں اگر بن رہے ہیں تو اس کے لیے 100% آپ پروٹیسٹ کریں, ڈی اسٹیبلائز. مجھے دکھائیں نا, اگر افواہ نہیں ہے, اگر میں کہتا ہوں تو وہ دکھائیں, وہ ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں. چلے, حسین طیب صاحب سے ہم نے بڑا قیمتی وقت لیا, اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, آپ پاکستان کے سافٹ امیج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو پاکستان کو آپ نے دیکھنا ہے, حسین طیب کو دیکھیں. اور حسین طیب صاحب ایسے ممکن نہیں ہے, اسٹیچنگ کاٹن عید سے پہلے عید کروا رہا ہے, تو یہ گفٹ اسٹیچنگ کاٹن کا ہی آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور مجھے پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو, اور ہم لاسٹ سیگمنٹ میں آ چکے ہیں, اور لاسٹ سیگمنٹ کچھ ہمارا بڑا لیندی ہوتا ہے, اور اس لاسٹ سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ہمارے نئے مہمان ہیں. اب نوجوان ہیں آپ, اور میمن کمیونٹی کا ابھرتا ہوا چہرہ ہے, اور نہ صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر بلکہ آپ اچھے اچھے ایونٹ بھی آرگنائز کرتے ہیں. ٹرو پیٹریٹ فضیل بدانی صاحب, بہت شکریہ فضیل بھائی, آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا شو میں. فضیل, کیسے جا رہا ہے رمضان؟ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کے ایک آمد کے ساتھ ہی الحمدللہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں, اور ہر لمحہ یقیناً رحمت و برا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک عبادت گزار ہیں, ریئل اسٹیٹ, ایونٹ مینجمنٹ, پھر میڈیا, ایسا ہی ہے, ایسا ہی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ملٹیپل ٹاسک سر, ایک سسٹم ہے نا, جب ہم چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے, تو الحمدللہ وقت کے ساتھ چیزیں لائن اپ ہوتی رہتی ہیں. اب دیکھیں جیسے ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے اس کا بھی آپ نے پچھلا جو تھوڑا سا وقت دیکھا ہوگا, تھوڑا سا ہارڈ رہا حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے, اور اس پہ بھی تھوڑا سا اثر رہا, لیکن کیونکہ بیسک یہی ہے ہمارا بزنس, ہمارا روزگار یہ ہے, تو اس کو اوپر فوکس کر کے. اسٹارٹنگ میں ہم نے بات کی تھی, تھیبو صاحب آپ سے پہلے تھے سیگمنٹ میں, تسلیم نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو. اگر فضیل کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں, سر یہ کمی ہے معاشرے میں. اگر یہ کر لیں تو ہر طرف فرشتے نہ نظر آئیں, اگر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر لیں. دیکھیں کام جو ہے نا وہ ضرور دکھتا ہے, چاہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی یوں کسی کی جیسے ترقی سے اگر آپ کو دل میں کوئی حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ اپنی پرسنلی تو یہ اس کی خنس نکال سکتے ہیں, ادروائز اگر آپ دیکھیں تو عزتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. آپ اپنی فکر کر لیں, اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے پیچھے ٹو میں لگے رہیں. تو یہ تو سر یہ تو ایکسیپٹ تو کوئی کسی کو کرنے اگر تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف آپ کرتے ہیں. سر دیکھیں ہم نے جو ہمارا پلیٹ فارم دیا اس میں کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک رسپیکٹ کا سلسلہ اسٹارٹ کیا. کیا کہ بھائی کمیونٹی سے لیا,
سب سے پہلے ایک سرکل یہ بنایا کہ بھائی ہم نے ایک کمیونٹی کام کے لیے ایک شکوہ کروں آپ سے؟ جی سر، ایک شکوہ کروں، ضرور کریں سر. کمیونٹی ہی کیوں؟ سر کیا آپ کو نہیں لگتا ٹھیک ہے آغاز کمیونٹی سے ہی ہونا چاہیے، شریعت محمدیہ بھی کہتی ہے آغاز اپنے گھر سے، پھر رشتہ داروں سے، پھر بات، لیکن باہر بھی تو دیکھیں ایسی انٹرپرینور خواتین مرد حضرات بہت سارے لوگ ہیں، ان کو انگیج کریں. ساجد میں اسی طرف جا رہا تھا کہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا نا تو کمیونٹی کو سب سے پہلے فوکس کیا. اس میں کیا کیا کہ بھائی ہم لوگ جو نا رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو نا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے، جیسے آپ کہہ رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے جب ایوارڈ اناؤنس کیا، میمن ریئل ہیرو کے نام سے ایوارڈ کیا، اور ہر جماعت جو کہ ہماری 57 جماعتیں ہیں، ہر انڈیویجل ہر جماعت میں گئے اور ان کو رسپیکٹ دی کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی کمیونٹی میں جو آپ کا جو سرکل ہے اس کے اندر کس نے اچھا یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا پاکستان میں کہ آپ بتائیں؟ بالکل. اوکے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم جن کو پسند کرتے ہیں یا جن سے ہمیں کوئی سپورٹ مل رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ مل رہا تو ہم کیا ان کو دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کیا کہ ہم جماعتوں میں گئے، ان کو کہا کہ 2 بڑے ایسے نام کہ جنہوں نے کمیونٹی کے لیے اور قوم کے لیے، میں پاکستان کے لیے کام کیا، ان کے نام دیں. 2 آپ دیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے جنہوں نے اعلیٰ ڈگریاں لی ہوں، انہوں نے ورکنگ کی ہو. تو ہوا کیا کہ ہم کو 228 الحمدللہ نام ملے نا. دوبارہ کو کرنے جا رہے ہیں بس انشاءاللہ ود ان 6 months انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور اختلاف، صرف ناٹ اونلی میمن، آپ جائیں دیگر کمیونٹیز میں، آپ دیگر مکاتب فکر میں جائیں، آپ دیگر انڈسٹریز میں جائیں، میڈیا کے لوگوں میں جائیں، آپ سول سوسائٹی میں جائیں، ان کی بھی ہیرے تلاش کریں، وہ بھی آپ کے اور ہمارے لوگ ہیں. ایڈوائز ہے میری یہ. ساجد میں 6 months اسی لیے رکھیں کہ آپن ابھی جو اناؤنس کر رہے ہیں نا اس کے اندر انشاءاللہ سب کو لیں گے اور مختلف جو شعبہ جاتے ہیں ان سب سے لیں گے انشاءاللہ. ایک اور ٹف کویسچن مجھے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے کچھ سندھ کی پالیسیز کا ذکر کیا تھا، تو بینگ اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے مشکل پالیسی کیا آتی ہے جس کے آپ تھوڑا سا خلاف جائیں گے؟ خلاف تو کسی کے نہیں جانا کیونکہ یہاں رہنا ہے تو سب اچھا ہے. ایشو صرف اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کام کرتے ہیں نا تو آپ کام کرنے دیں. صحیح. ایسا نہ کریں کہ آپ سب جگہ پر یوں سمجھ لیں کہ یوں آدمی پہ آدمی بٹھا دیں کہ کوئی اپنے روزی کے جو ذرائع ہیں ان تک بھی نہ پہنچ سکے. ہمیں بے روزگاری نہیں بڑھانی. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات کی. وقت کی بہت شارٹیج ہے، کم وقت میں میکسیمم کوسچن میں کرتا ہوں. بلال فائز صاحب سروسز ہیں دین اسلام میں، حضرت حسن مجتبیٰ کی، آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے ہیں، پھر آپ کی خلافت بھی غالباً 6 ماہ سیالوی صاحب نے بھی مجھے بتایا، میری رہنمائی کی. تو ایسا ہی ہے، سیالوی صاحب درست کہہ رہے ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساجد بھائی دیکھیں، یہ خلافت کا جو موضوع ہے بہت حساس موضوع ہے اور علمی موضوع ہے، اور جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. اگر ہم خلافت کا بحث نہیں، وہ جو حساسیت ہے ہم ادھر نہیں چاہیے. نہیں وہی کہہ رہا ہوں نا، حساسیت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں خلافت جو ہیں وہ ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی رسول اکرم یہ موضوع کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ آج آتا ہوں نا، باعث فخر ہے کہ انہوں نے. میں تو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خلافت جو ہے ایک خلیفے کا منتخب ہونا، ٹھیک ہے، امت کا سربراہ ہونا جو دینی دنیاوی معاملات کو امت کے حل کریں. صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ خلافت ہے. خلافت کا یہ معیار نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ممبر پہ آئیں اور آپ جو ہیں ممبر پہ آنے کے بعد مسلمانوں کی آپ معاملات کو نہ دیکھیں، مسلمان کے معاملات کو جو ہے نظر انداز کریں. تو یہ خلافت نہیں ہے. خلافت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور اللہ نے بتایا ہے، وہی پیغام اللہ اور رسول کا امت تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. غدیر کے اندر رسول خدا کیوں مولا علی کا اعلان کیا، من کنت مولا فاز علی، مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں. مجھے اگر آپ جان کی امان پاؤں، صرف ہم اگر حضرت حسن مجتبیٰ پہ رہیں، اگر ہم دیگر ادوار پہ، دیگر شخصیات پہ جائیں گے تو پھر وہ بحث برائے بحث ہوگی. حضرت حسن مجتبیٰ کا آج ٹاپک ہے. امام حسن علیہ السلام کو جب خلافت ملی اور مولا علی نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی، وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی امام علی کی کہ اے بیٹا، اے میرے فرزند، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اول میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ. جیسا کہ رسول خدا نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا، میں بھی آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور آپ میرے بعد اولی الامر ہیں، یعنی خلیفۃ المسلمین ہیں. زبردست.
ابھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو مشکلاتیں تھیں، لوگوں نے مشکلاتیں برپا کی، وہ اتنی شدید ترین مشکلاتیں برپا کی جو امام حسن روایتوں میں ہے کہ جس مصلے پہ عبادت مصلے پہ آتے تھے لوگ مصلے کھینچ کے نکال دیتے اللہ اکبر، یہ مشکلاتیں تھیں، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، امام حق کو تسلیم نہیں کیا، امام کو پہچانا، مطلب امام حسن اس کے بعد جو ہے لوگ تسلیم نہیں کرتے، نہیں کیا کہ یہ ہمارے خلیفہ نہیں ہے، ہاں یہ ہمارے خلیفہ نہیں، جو مانتے تھے وہ تو سچے مخلصین ایسے لوگ بھی تھے، اچھا کچھ ایسے بھی تھے جو مانتے نہیں تھے، مثال کے طور پہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت سے۔ بہرحال امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا اور نانا کی اس سیرت کو زندہ رکھا، اس وصیت کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد جو معاملات جو ہیں امیر شام کی طرف سے جو صلح کی صورت میں آئے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو صلح کیا، وہ آسان کام نہیں ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرائط رکھے تھے وہ اس شرائط کے مطابق ہی جو ہیں وہ صلح ہوا تھا، اس کے بعد وہ عمل اس پہ درآمد نہیں ہوا، کیونکہ ائمہ کو جو ہیں وہ موقع ہی نہیں دیا گیا نا اتنا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال کیوں خاموش رہے؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر پھر آپ جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حالات دیکھیں، کربلا برپا ہوتی ہے، یعنی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک تو امام کو مشکلات در مشکلات، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو زندہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں، جیسے بھائی جان نے کہا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں کتنے گھرانے تھے جو ان کو کھانا پہنچاتے تھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم امام ہیں جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس سے تمام تر رجسیں دور کی ہیں، تمام تر نجاستیں دور کی ہیں، یہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور یہ فقط حسن بشری نہیں ہے بلکہ ان کا شجرہ نورانی شجرہ ہے، اگر یہ آسمان پہ ہے تو نور ہے، اور اگر زمین پہ ہے تو ولی خدا ہے۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جتنی بھی مشکلاتیں آئیں وہ امام کو بالکل جو ہے نظر انداز کیا گیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط یہ نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھیں اور حقائق دیکھیں، ساجد بھائی دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ تو نہیں چھپ سکتی نا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ حقیقت ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک محاورہ بھی کہہ لیں اس کو، کہ جو مجھے دکھ رہا ہے کیا پتہ وہ صحیح نہ ہو، یا جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا جو مصنف ہو، جو رائٹر ہو۔ دیکھیں نا، اگر کتابوں کی بات ہے تو سب کتابیں ہیں، ہاں ایک ہوتا ہے نا جی ہمارے یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ کوئی فرقہ واریت جملہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا اور اس کے باپ کو جب مبارکباد دی گئی کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا خلیفۃ المسلمین بن گئے، تو اس کے باپ نے کہا، حضرت ابوبکر کے باپ نے کہا کہ کس بنا پہ میرے بیٹے کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا؟ یہ آپ کہا کہ وہ حضرت علی، انہوں نے کہا ہاں یہ شاہ ستہ کے اندر بھی ہیں، اہل تشیع کے کتابوں میں ہیں، علامہ مودودی کتابیں ہیں۔ سیالی صاحب سے پوچھیں، سیالی صاحب، حضرت امام حسن امن کا پیغام، پھر صلح حسن، امام حسن کی صلح، اور پھر امت کو لڑائی جھگڑے فساد سے روکنا ان کا مقصد تھا، آپ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے، ایسا ہی ہے؟ جی میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں۔ ساجد حسین صاحب، یہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سبحان اللہ 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے فرمان کے مطابق یہ کام کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ مکمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور صحیح احادیث پاک جو کہ مرفوع احادیث پاک، صحیح، یہ کسی افسانے پر نہیں ہے ہمارا عقیدہ، اور ایک ایک چیز کا ہم آپ کو ذمہ داری لیتے ہیں، ذمہ داری بالکل پیش کریں گے۔ تو میں عرض کروں کہ حضرت امام حسن مجتبی اہل بیت کے عظیم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اگرچہ ہم نواسہ رسول کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، اہل بیت کی جو ہے وہ سوان عمری پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ تو وہ عظیم گھرانہ ہے کہ انہیں اقتدار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس گھرانے کو ساجد حسین صاحب اتنا بلند کیا ہے
کہ یہ پاک گھرانہ اگر کسی مقام پر قدم سے ٹھوکر مار دے تو خدا اس مقام پر اقتدار کو پیدا فرما دیتا ہے. تو ان کو اقتدار سے کیا لگاؤ, اقتدار سے کیا انہیں محبت ہوگی. ہمیشہ اس گھرانے نے قربانیاں دی ہیں, ہمیشہ دین کی ترویج و اشاعت کی ہے, ہمیشہ انہوں نے دین کی سربلندی کی بات کی ہے, اور ہمیشہ نانا جان کی شریعت کو اونچا کیا ہے, اور ہمیشہ اس گھرانے نے تمام اسلام کے اندر اگرچہ کوئی خرافات داخل ہو جاتی, کسی قسم کے خود ساختہ معاملات پیدا ہو جاتے, تو علم جہاد بلند فرماتے اور ان تمام خرافات کو اکھاڑ کر کے آپ دور پھینک دیا کرتے تھے. یہ تو وہ عظیم الشان گھرانہ ہے, اور اس عظیم گھرانے کے ساتھ ہم من گھڑت چیزوں کو اگر جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. دیکھیں جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سرکار کے فرمان کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے دیکھیں اپنے منصب کی قربانی دے دینا. ساجد حسین صاحب, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ خلیفہ تھے اور آپ نے اپنی خلافت قربان کر دی, آپ نے جو ہے اپنا منصب قربان کر دیا. مطلقاً مقصد صرف آپ کا یہ تھا کہ یہ جو خدا کی مخلوق کے درمیان تفریق در تفریق پیدا ہو رہی ہے, نفرت در نفرت پیدا ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے یہاں قتل و غارت یا خون ریزی کے کچھ معاملات پیدا نہ ہو جائے. لہٰذا امت کو ایک مقام پر اکٹھا کرنے کے لیے اور اتفاق کی دولت سے آپ جو ہے وہ فیضیاب کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے, اور الحمدللہ عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا آپس میں تعلق آپ دیکھیں کہ جب آپ جو ہے وہاں شام کے جو ہے آپ جو ہے وہ حکومت کے سربراہ بنے, تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شفقت اور مہربانی دیکھیں کہ آپ خود حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اب یہاں ایک بار آپ تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ کی بھی اہل بیت سے عقیدت دیکھیں. ان کے پاس ایک شخص آئے, کہنے لگے میرے ہاں اولاد نہیں ہے, آپ مجھے کوئی عمل بتائیں, میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کے امام آئے ہوئے ہیں, میں ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے, اہل بیت کے امام آئے ہوئے ہیں, آپ اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کریں. اب انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, حضور آپ میرے لیے دعا کریں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اولاد نہیں ہے, اللہ کریم مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو. کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ کریم تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے گا. اس کے بعد اس شخص نے جو ہے وہ یہ وظیفہ شروع کر دیا. اللہ کریم نے اچھا پھر اس نے پوچھا کہ حضرت میں پھر دوبارہ کب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں صاحب اولاد فرما دے پھر آپ آ جائیے گا. تو اب وہ شخص چلے گئے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے ان سے یہ کہا, بولا ہاں اللہ ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے گا, اور یہ جو میں نے استغفار کا وظیفہ دیا ہے یہ میں نے اپنی اس سے نہیں دیا, یہ اللہ کے قرآن سے سورہ نوح سے میں نے یہ دیا ہے. اور اس نے وہ وظیفہ کیا ساجد حسین صاحب. پھر اس کے بعد جب دوبارہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, پھر وہی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی کہ حضور مجھے اللہ کریم نے آپ نے جو وظیفہ دیا تھا اس کی برکت سے 10 بیٹے عطا فرما دیے. یہ محبت کا ایک رشتہ تھا, یہ ایک گہرا ان کا تعلق تھا. بہت پیارے انداز میں سے علوی صاحب نے گفتگو کری. اب میں ایک سوال ہے میرا, میں عمر عباسی صاحب سے چاہوں گی کہ اس کا جواب دیں, کیونکہ ابھی دور خلافت کے اوپر بات چلی تھی امام حسن کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, حکمران ہیں, ان کو اپنے اندر کون سی عادات و خصوصیات اور خوبیاں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ آج کی گورنمنٹ کو اچھے وے میں لے کے چل سکیں؟ بہن بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ آج کی گورنمنٹ پہلے پکی ایماندار تو بن جائے. صحیح. پہلے پکی ایماندار تو بن جائے.
ان کے اندر ایمان نام کی چیز ہی نہیں ہے. نہیں وہ مدینہ کی ریاست پہلے کوئی بات نہیں ہے, کہاں ہے ابو جہل بھی لیتا تھا, عمران خان صاحب ابو جہل بھی لیتا تھا, کیا کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مدینہ کے رہنے والے مشرکین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے. آپ کی سچائی کے ڈنکے مشرکین نے زیادہ بجائیں, امانت دار کے ڈنکے بجائیں, لیکن کام یہ عملی زندگی کا, ہرے باغ دکھانا ہر ایک کو آتا ہے, لیکن اب یہ دیکھنا ہے نا کہ ہرے باغ دکھانے کا عملی مظاہرہ بھی ہے. ہماری گورنمنٹ کیوں پیچھے ہے؟ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, اگر کوئی 1 مہینے کے لیے اچھا کام کر رہا ہے, کسی کو عمرہ کرا دینا کمال نہیں ہے. صحیح, میں آپ کو بتاؤں, آپ میری باتوں سے تھوڑا سا اختلاف ضرور کریں گی اور رکھیں گی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ عمرہ کرانے سے پہلے ان لوگوں کو عمرے پر بھیجے جن کو عمرے کا ڈھنگ رنگ طریقہ تو معلوم ہو کہ وہاں پر روزے پر جانے کے آداب کیا ہیں. صحیح, ہم نہ 3 کے نہ 13 کے, یہ آسان کام نکال دیا, رمضان میں پلاٹ تقسیم کر دو, رمضان میں عمرے پہ بھیج دو. اچھا, کوئی بھی بھیج رہا ہے, میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا ہوں, اگرچہ وہ میری باتوں کو سنے بھی سمجھے بھی اور جانتے بھی ہوں گے, جانتے بھی ہیں, ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے. آپ بھیجیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں پہنچتا, کیا آپ کی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دریا کے کنارے ایک کتا پیاسا مر جائے اس کا سوال بھی عمر سے ہوگا. صحیح صحیح. اب دیکھیں ان کی دور خلافت, دیکھیں آپ نے گورنمنٹ کی بات کی نا, میں ان کے دور خلافت دیکھیں, رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے دودھ میں ملاوٹ کر دے تو بیٹی کہتی ہے اگر امیر المومنین کو پتہ چل گیا, فرمایا ماں کیا کہتی ہے, امیر المومنین کو کون بتائے گا؟ بولا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا, امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ صحیح. اسی طرح دیکھیں جہاں پر ہماری گورنمنٹ میں انصاف نہیں ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کوئی انصاف دے رہا ہے؟ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے, بھیڑیاں اور بکریاں دونوں آپس میں ایک جگہ جنگل میں گھوم رہے تھے. صحیح, نہ بھیڑیا بکری کو کچھ کہہ رہے ہیں نہ بکریاں بھیڑیے سے کچھ کہہ رہی ہے. نماز کا سلام پہلے کسی نے پوچھا یہ سب کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں نے جس دن سے اللہ سے دوستی کر لی, بھیڑیوں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی. سبحان اللہ. آج ہماری اللہ سے دوستی تو ہے نہیں, کیا بات ہے, بے شک ہم اللہ کے حکموں کو ٹالتے ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہ چند جملے شکر ہے مسلمانی کے ہم نے سیکھ لے ہماری گورنمنٹ نے, اور السلام علیکم وعلیکم السلام, صحیح, یہ چند جملے سیکھ لیے انہوں نے اور کام کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, کتنے غریب گھرانے, کتنے لوگ ایسے جو روڈوں پہ بھوکی حالت میں. میں آپ کو 2 دن پہلے کی بات بتاؤں, 2 دن پہلے کی, ایک غریب سفید پوش فیملی آتی ہے, ان کے گھر کا سربراہ آتا ہے, وہ ایک نامی گرامی ادارے کا نام لیتا ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پر رمضان سے 1 ہفتہ پہلے درخواست دی راشن کے لیے. صحیح, افسوس کا مقام ہے, افسوس کا کہ اللہ رزق دے رہا ہے. رزق کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا, لیکن اعمال کا حساب ہوگا, نماز روزہ زکوٰۃ, رزق کا جو ہے وہ تو حساب ہوگا, لیکن اللہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے. کہا کہ انہوں نے رزق کے ڈسٹریبیوشن کے دن, ساجد بھائی آپ کے چینل کے توسط سے انہوں نے کہا جس دن جو راشن کی ڈسٹریبیوشن کا دن تھا, بولا انہوں نے مجھے اس لیے نہیں دیا, بولا یار آپ دوسرے مسلک کو, ہم اب دوسرے مسلک والوں کو نہیں دیتے. مجھے آپ بتائیں آج ہمارے پاکستان اور شہر کراچی میں یہ نام لے لینا پھر تاکہ اصلاح ہو جائے امت کی, بھائی دیکھے پھر میں امت کی پھر اصلاح ہو جائے. بھائی دیکھیں نا پھر وہی والی بات ہے, پھر میں نام لیتا ہوں تو پھر ہمیں بھی تو ڈر لگتا ہے نا. ڈرنے کی بات یہ نہیں ہے, نام لے لیں, نہیں ہم نام نہیں لیتے نا, اصلاح ہو جائے گی. نہیں اصلاح تو چھوڑے نا, اصلاح جس کی اس چیز میں اصلاح نہیں ہے, رزق غریب کو دیکھتے ہوئے کہ جو اپنی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ ٹی وی کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. اچھا, کسی کے آنسو گر کر بھی کسی کو ترس نہ ہے نا, تو دل میں گوچھ نہیں پتھر رکھتا ہے. کئی ایسے ادارے موجود ہیں, میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. کئی ہمارے ایسے فاؤنڈیشن, ایسے ادارے جو فاؤنڈیشن کے نام پر جگہ لے کر قبضہ مافیا کا کام کر رہے ہیں. صحیح, کئی ایسے ادارے موجود ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ سوشل میڈیا کی زندگی نہیں گزارتے آپ لوگ؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا نا تو دوسروں پر ترس کھائے گا. اور پھر انسانیت کا ہونا ضروری ہے. جس کے اندر انسانیت ہوگی نا تو اس کے اندر مسلمانیت ہوگی, اور جس میں انسانیت کا راج نہیں ہوگا نا تو پھر اس کو مسلمان نظر نہیں آئے گا. آج ہمارے دل مر گئے,
آج ہم گناہوں کا ہمیں کینسر لگ چکا ہے اور برائیوں کا کینسر لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دوسرے سامنے والے کی انسانیت اور مسلمانیت نظر نہیں آتی ہے. تو اس بات کا تھوڑا سا وہ کرے کہ ہم انسانیت کے لانے والے، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی تعلیم دی ہے. کیا سیکھنا چاہیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ہماری بہن کی بات یہاں بھی سامنے آ جائے گی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد 3400 گھرانوں کی کفالت ان کے ذمے تھی. 40 حج انہوں نے پیدل کیے ہیں امام حسن نے. 40 حج پیدل کیے ہیں امام حسن. اور ان کی زندگی کے اور کئی بے شمار واقعات ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے ان کو بوسہ دیا ہے، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں رکھا ہے، ان کو چوما، ان کی آنکھوں کو چوما، ان کی پیشانی کو چوما. اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے بلال فائدی صاحب نے ایک بات کی جو میرے لیے مطلب میرا دل دکھا جی، میرے لیے، میں نے یہ پہلی بار سنی. آپ نے کہا کہ جب حضرت امام حسن نماز پڑھتے تھے تو کچھ لوگ ان کا جائے نماز بھی کھینچ لیتے تھے. حضرت دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، یہ تو پھر آپ کو چینل وسیع کرنا پڑے گا. نہیں، ایسے لوگ بھی تھے دیکھیں ساجد بھائی، میں ایک بات مجھے ہضم نہیں ہوئی. جیسے نے قبلہ نے کہا تھا کہ ائمہ نے، امام حسن نے جو ہیں ان کو خلافت کا کوئی شوق نہیں تھا یا واقعاً شوق نہیں تھا یا وہ پیدا ہی قربانی کے لیے ہوتے، ایسا بالکل نہیں ہے. خلافت تو غدیر کے اندر ہی مولا کو مل چکی تھی. اچھا میرا ایک سوال ہے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، تو میں آگا کی بات بھائی جان کی جو نا آگا بڑھائے ہم سے، وہ محسن بھی ہیں، اہل علم شخصیت ہیں. تو ائمہ نے پیدا ہی یا ولادت ہوتے ہی قربانی کے لیے نہیں ہوئے، وہ ایک رہنما خدا کی طرف سے. اور خلیفۃ المسلمین کون بناتا ہے؟ مسلمان تھوڑی بناتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھوڑی بناتا ہے. انہوں نے ہر موقع پر قربانی دی ہے. میں قربانی کی بات کر رہا ہوں، میں خلافت پیدا ہونا الگ چیز ہے، قربانی دینا الگ چیز ہے. میری بات سنیں نا. تو یہ سارا منصب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے تھوڑی ہوتا ہے. مجھے بتائیں حضرت ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا؟ اللہ نے بنایا یا لوگوں نے بنایا؟ حضرت عمر کو کس نے خلیفہ بنایا تھا؟ میں تو وہی بات آپ نے کاٹ دی تھی. حضرت ابو بکر کے والد کو جب بات پتہ چلا کہ بھی آپ کے بیٹے میری بات تو سنیں نا، اس کو اس کی کوئی کتاب کتاب ستہ آپ پڑھ لیں. آپ گوگل موجود ہے. ابھی تو اب دیکھیں نا، آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیتے جب تک میں بات کرتا ہوں. 1 منٹ کی بات نہیں ہے. چلو آغا صاحب نے جو بات کی تھی کہ امام حسن جو ہے نا امیر شام کے پاس گئے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی امام کسی کے پاس، امیر شام کے پاس امام حسن گئے ہی نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ تو کیوں گئے؟ ایک نیا سٹیٹمنٹ مجھے بتا دینا، میں مجھے کرنے دینا بلال بھائی، کرنے دیں. جی جی عمر بھائی صاحب، آپ کیونکہ علمی بات ہے. جی بسم اللہ. دیکھیں ساجد بھائی، یہ ساری بات کا جو ہے نا آخر میں تسلیم، پہلے میرا ٹاپک تھا تسلیم تو کریں ہم ایک دوسرے کو. تسلیم ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم امام حسن، امام حسین کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ان کو اپنے لیے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ ارے بات تو سنیں حضرت، بات تو سنیں، آپ بات تو سنیں. آپ پہلے گوگل سے وہ سرچ کر لیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد والی بات. جب تک میں 2-3 منٹ لمبا کر دوں گا وہ ڈھونڈ کے. ٹھیک ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. آپ کو گوگل کو چھوڑ دیں، میں کل سارے کتاب لے کے آؤں گا. ابھی لائیو چل رہا ہے حضرت. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. مخاطب ہے، آپ 5 منٹ کو وائی فائی کا پاسورڈ دے دیں، وہ ڈھونڈ کر دے دیں. ہاں آپ پہلے اس بات کو بحث نہیں کر رہے، بحث نہیں کر رہے. ہماری تو بحث کی عادت ہی نہیں ہے. ہم تو آپ روشنی دینے والے لوگ ہیں، ہم تو پھول دینے والے لوگ ہیں حضرت. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو لڑی چلتی آ رہی ہے نا، یہ آئے گی حضرت حسین کو، حضرت حسن کو زہر دینے پر. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں بند الفاظوں میں. انہوں نے بھی اپنا آپ کو بہت محتاط رکھا، لیکن آخر جو ہے نا ہم نہیں پھر رک سکتے ہیں. نہیں اتنا نہ آگے نہیں جا رہے. یہ پھر آخری شو ہو میرا. نہیں ساجد بھائی، میں نہیں کر رہا ہوں، میں بہت ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ کے شو کو مزید وسعتیں دیں، ترقیاں دیں. بات یہ ہے کہ ساجد بھائی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے بات کی نا مسلح کھینچنے والی، یہ بالکل من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہوگا، آپ کے ہاں نہیں ہے. میری بات سنیں. صحیح ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہمارے ہاں نہیں
है ही नहीं ना, एक चीज है ही नहीं तो कहाँ से? अच्छा, उनके फिरके में भी नहीं है? ओ, मुझे ला कर दिखा दे। चले, हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे ला कर ये भी तो दिखा दे ना। जी जी। अब एक आदमी बोले तो अब उसके बोलने का कोई इत्तेफाक, ये मेरे लिए कोई शरीयत थोड़ी होगी, मेरे लिए कोई दीन थोड़ी है इनकी बात कि इन्होंने कह दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर बन गई, मैं उसको सहीफा समझ लूं कि आसमान से सहीफा मेरे पे। बात ये है कि झूठी और मनगढ़ंत बात हम इसको तस्लीम नहीं करते। अच्छा। चाहे हमारे बिलाल साहब कहें 200 दफा कहें, चीख चीख कर गए, चिल्ला चिल्ला कर गए, हम इनको मनगढ़ंत कहेंगे, ये बात मनगढ़ंत है। लेकिन हमारे लिए इमाम हुसैन जन्नत तक पहुंचने का जरिया है, बस हम इख्तिलाफ की तरफ नहीं जाएंगे। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात जो है वो एक ही बात ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिद वाली बात है वो तो 200 नहीं 501% मनगढ़ंत बात है। अच्छा। हमें उसकी भी ला कर दे, झूठ पर मबनी है, झूठ पर मबनी, मनगढ़ंत किए थे तो झूठ पीछे रह गया। वो अगली चौरंगी पीछे, मतलब किसी किताब में है ही नहीं, झूठ पिछली चौरंगी पे रह गया, मनगढ़ंत अगली चौरंगी है। सही है, ठीक है, ठीक है। अब रही बात ये कि एक सवाल अब मेरा इनसे ये, सही है, 2 सवाल तो गूगल में मैं खाली तलाश कर रहा हूँ, तीसरा सवाल ये कि जब हजरत हसन को जहर देने वाले इमाम हुसैन को नहीं पता तो इनको कहां से पता चला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार देखें, बात सुने हाजी, न मेरी बात आपके लिए कोई हुज्जत है, ना आपकी बात मेरे लिए हुज्जत। आप चीखें चिल्लाएं कुछ नहीं, मेरी बात सुने ना। मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मेरी बात सुने, मेरी बात तो पूरी आपने मेरी बात सुनी ना, आपने मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने बात खत्म की, अच्छा उनकी कंप्लीट नहीं हुई, चलो कंप्लीट, ठीक है। हजरत हसन को जहर देने वाले हजरत इमाम हुसैन, हजरत हसन को जब तीसरी दफा जहर दिया गया ना तो उनके अल्फाज इमाम हुसैन को क्या थे? जिन्होंने मुझे जहर दिया जिसकी वजह से मेरी जिगर और आंतड़ियां कट चुकी है। अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा आपका कातिल आपको मालूम है? फरमाया कि नहीं। ये अल्फाज है उनके, मैं आपको हवाला ला कर देता हूँ। फिर इमाम हुसैन को कहा अगर मालूम है तो तुम उसको कत्ल करोगे? फरमाया नहीं, मैंने अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि जिसे मैं समझ रहा हूँ और तुम समझ रहे हो और वो ना हो तो मेरे ऊपर कत्ल ना हक ना आ जाए। ये हज़रत अमीर मुआविया पर कहते हैं, लेकिन अमीर मुआविया नहीं थे, ये इनकी इतला के लिए 200% हम अर्ज कर देते हैं, अमीर मुआविया नहीं थे। ठीक है, आगे आपका जवाब। मैं इस बात का इससे मैं हवाला ले लूंगा। एक तो ये मुझे हवाला दे दे, ठीक है, ये जो बात की इमाम आप पहले हमारी बातों का हवाला तो दे दो। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी वही बात आ गई ना। आप मेरी बात को नहीं देखे ना, एक हुस्न वो खलीफा खामिल बात सुने ना, हजरत वो खलीफा मेरी बात हुस्न अखलाक ये होता है। गूगल पर नहीं जाएंगे, गूगल को छोड़ दे, जानने में डालें गूगल को। मैं ये कह रहा हूँ कि हुस्न अखलाक ये है कि आप मेरी बात को जब इग्नोर कर रहे हैं तो आप ये बात मुझे हवाला दे दें। अगर मैं हवाला दे दूं, ठीक है, तो फिर आप भी मुझे हवाला देंगे। बिल्कुल। बात ये है कि देखिए ना, बात ये है कि इमाम हसन अव्वल तो मासूम है, फर्जंद रसूल है, ठीक है, वो इल्म गैब रखते हैं। ऐसा ना हो कि नहीं रखते, मेरी बात सुने, वो आप नहीं मानते ना, मेरी तो बात सुने ना। अभी मेरा टाइम है ना, अभी मेरा खामोशी से आप सुने, माने ना माने वो आपकी मर्जी है। मेरी बात तो सुने, इल्मी बहस है, इसमें कोई आप वो जो ऐसा बिल्कुल ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल इल्मी बातें हैं। इमाम हसन अव्वल तो फर्जंद रसूल है, जिसके लिए रसूल खुदा ने कहा कि इमाम हसन लहमु कल्लहमी दम्मु कदम, यानी इमाम हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म है। ये तशबीह देता है, इसका खून मेरा खून है। तो क्या समझते हैं कि ये फर्जंद रसूल को इल्म गैब नहीं है? और इमाम हसन अगर ये तस्लीम करते हैं तो फिर इसको भी तो तस्लीम करें मौलाना, इसको भी तो तस्लीम करें। फिर वही मेरा नबी पाक कहता है अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो मेरे बाद उमर नबी होता। नहीं, ये गलत है। क्यों? मेरी बात सुने, ये तो इबारत है, ये तो इबारत है। उमर ने कहा कि लौला अली उमर, काश अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। इसका मतलब ये है, अभी क्यों कर रहे हैं? आता आपकी तरफ जी। अच्छा मेरी तरफ जी, ये खुद हजरत ये समंदिया के अंदर जो मदरस के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, ये उसके अंदर इबारत है, लौला अली उमर, काश अगर अली आगे बढ़े, हाँ ठीक है ना, हजरत अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, और मैं एक और वाक़या बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि अली साहिब इमामत है, हजरत उमर साहिब इमामत नहीं है। कैसे? इसलिए कि इमामत अल्लाह ने खानदान रिसालत में रखी है, ना कि साहबा के अंदर रखी है। उसलिए इन्नी जाइलुका लिन्नास खलीफा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि मैं तुम्हें ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान लिया गया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अगर मुझे इमामत का मनसब दिया जाता है
تو یہ تو شکر ہے, یہ تو ابراہیم نے بھی شکر کیا امامت کا نا, یعنی امامت کوئی عام منصب تو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ساجد؟ سمجھ میں. تو حضرت عمر نے کہا لولا علی اللہ کا عمر, لولا علی اللہ کا عمر, اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ مدینے کے اندر جب طواف کے دوران حضرت علی علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ ماری تھی اور اس نے کسی خاتون کو دیکھا تھا اور بری نیت سے, تو وہ فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا اور حضرت عمر کو کہا گیا کہ حضرت علی نے مجھے تھپڑ ماری ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ علی نے نہیں آپ کو ماری, یہ ید اللہ نے آپ کو چلا ماری. تو یہ کیا ماجرا ہے یار؟ آپ تو ہر کسی کا ایک معیار عظمت کو دیکھیں, فضائل و مناقب کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ قرآن کے اندر ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کتنی خوبصورت قرآن کے اندر عبارت ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ ساری مخلوقات برابر نہیں ہیں, سب برابر نہیں ہیں, حتیٰ کہ انبیاء بھی برابر نہیں ہیں. جب کوئی برابر نہیں ہے تو علی علیہ السلام کو یا امام حسن علیہ السلام کو کسی کو کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ یہ امامت ہے. اور امامت دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو بھی آل محمد سے محبت رکھیں. وہ آل محمد کون ہے یار؟ میرا سوال ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہیں کوئی صحابی نہیں ہے, وہ خاندان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور صحابہ تھوڑی رسول نے دیے تھے. ہماری ہدایت کے لیے رسول خدا نے کہا انی تارکم فیکم ثقلین, ایک قرآن دوسری اطرت, ایک قرآن دوسرا اہل بیت. انی تارکم فیکم ثقلین. صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, مشکات شریف کے اندر, علامہ مودودی کے اندر, جلال الدین سیوطی کے اندر, ان کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت. چلیں سیالی صاحب آپ کے کندھوں پہ بڑا وزن ہے, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہم بحث برائے بحث میں نہ پڑیں, انہوں نے اپنی بتانا ہے, ہمیں اپنا بتانا ہے. اگر کسی کتاب میں کوئی آگے پیچھے کوئی بات ہے تو ہم اس کو علم اوپینینز ہوتے ہیں. بالکل سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے الحسن والحسین ریحان من الجنہ, صحیح کہ حسن اور حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں. الحسن والحسین ریحان من الدنیا, کہ حسن اور حسین دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں. ساجد حسین صاحب, الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت نہ انبیاء کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں, نہ ہم صحابہ کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں, نہ ہم اہل بیت کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں, نہ ہم اولیاء کرام کے بے ادب اور گستاخ ہیں, اور نہ آج تک ہم نے کسی حسین ہستی پر تبرہ کیا ہے, نہ ہم نے تکفیر کی ہے, اور نہ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے. خدا نے ہمارے دامن کو اس طرح کی نجاست اور غلاظت سے محفوظ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے الحمدللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اگر یہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں, ان کی محبت اگرچہ آپ کے ہاں نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان اکمل اور کامل ہی نہیں کہلائے گا. صحیح, ان دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم کم از کم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس اعتدال کے ساتھ اور بالکل میانہ روی کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ جو ہے ہم اس تمام سلسلے کو لے کر کے چلتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے, ایمانی غیرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر صحابہ کرام کی شان کو گھٹایا جائے, آپ کے سامنے صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے, تو کیا آپ کی غیرت ایمانی کہاں جائے گی؟ اس لیے مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو آپ کے لیے ایک باؤنڈری بنائی ہے, تو اچھا انسان وہ ہے, اچھے انسان کی علامت اچھی یہ ہے کہ وہ اس باؤنڈری کے اندر ہی رہ کر بات کرے, ٹھیک ہے نا. ہاں, آپ کسی پر جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دوسرا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کی دل آزاری ہو, یا آپ
उम्मत की दिल आजारी करें, और फिर हमारा अब दीन ज़ाहिर खतरे सी- में पड़ जाए। ठीक है, और ना ही दीन का ऐसा कोई दर्स है। और फिर मैं आपको अर्ज करूं, अभी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने कहा कि मैं कुरान और अहले बैत, मुझे ये बताएं कि उस वक्त जो सहाबाए किराम मौजूद थे, क्या हुजूर की जो अहले बैत है वो मनसब सहाबियत पर नहीं है? सही। जो सरकार की औलाद है, अहले बैत है, वही तो सहाबा हैं। वो सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। सही। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सहाबा का इनकार करेंगे तो फिर इसके अलावा इसका तो देखें कोई झगड़ा है ही नहीं ना कि हम अहले बैत के इनकारी हैं। जो अहले बैत का इनकार करेगा उसको तो ईमान नहीं। आगे साली साहब का पॉइंट। उमर भाई साहब 3 मिनट है आपके पास, बिस्मिल्लाह। मैं चाहूंगा कि इख्तितामी मराहिल में आपको मौका दिया जाए। साजिद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात है, तो मैं आपको हदीस के अंबार लगा कर रख दूं। तिरमिज़ी शरीफ है, बुखारी शरीफ है, सित्ता की मरफू हदीस तो पाक है ये वो हदीस है जिनके रावी भी सही है। अच्छा, नहीं ये तो 7 किताबें हैं, वो कौन से रावी हैं, उनका नाम क्या है, हदीस क्या है, ताकि उम्मत जाके इस्लाह करे और जाके वो किताबें खोल ले। और आजकल तो वो गूगल पे भी मेरे ख्याल में सब आ जाता है। तो गूगल पे तो हमने तो इनको ऑफर की थी, गूगल पे देख के हमको बता दें। बात ये है कि हज़रत गालिबन मेरे ख्याल से हज़रत अबू हुरैरा की भी एक रिवायत है, और मेरे पास सहाबी का जहन में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मरफू हदीस है, सही सनद के साथ, कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौकान अबादी नबी लकान उमर अब्दुल खत्ताब, के मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और शेख अलबानी ने भी इस हदीस पाक को लिखा है, और जबकि इस हवाले से बड़ा एक मोतबर नाम है। दूसरी बात यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दो में सही मौसूफ की ये बात जो है ना, हज़रत उमर से आप छोड़ दें, ये तो खलीफा अव्वल के भी इकरारी नहीं है ना, खलीफा अव्वल के भी इकरारी नहीं है। ये मौजू नहीं है आज हमारा। नहीं, मौजू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसी बात की मैं उसकी सही। तमहीद बांध रहा हूँ। तो बात यह है कि हज़रत उमर पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, न इमाम हसन को था। अगर इख्तिलाफ होता ना तो अम्मा आयशा जान जो ना अपने हुजरे में जगह न दी थी, फिर ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं मुख्तसरन ऊपर से हेडिंग डालते हुए जा रहा हूँ। अहले बैत का घराना तो एक ये मैं पढ़ रहा था, अब आपने बात की तो वो मेरे माइंड में आ गया कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा को वहाँ तदफीन नहीं उनकी हुई। कहाँ पे? मरवान शायद उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने तदफीन उनकी नहीं होने दी। वो तो बात अलग है, मैं पहले अपनी बात की तरफ आ जाऊं, फिर मैं मरवान की तरफ भी आऊंगा। 3 मिनट के अंदर में मरवान और मक्का से मरवान का बहुत लंबा सफर है, कूफा का बहुत लंबा सफर है। बात यह है कि हमारी अहले सुन्नत वल जमात, चाहे देवबंद मसलक हो या बरेलवी मसलक हो, हम सहाबा को अपने दिल का नूर समझते हैं। हमारे दामन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकफीर से पाक है। सुभान। हम उनके लिए किसी बात को घटाना अपने लिए कुफर से कम नहीं समझते। हुजूर की जमात, सहाबा की जमात, हुजूर का घराना पाकीज़ा घराना, हुजूर के सहाबी पाकीज़ा, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पाकीज़ा है, इसमें ही हमारे लिए निजात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंदे, फबी अय्यिहिम मुक्तदयतुम इहतदयतुम, जो इनकी इक्तिदा करेगा हिदायत को पालेगा। अब हर फूल की एक खुशबू है, आप दरख्त के लिए जो ना, दरख्त के लिए पौधे की शाख को नीचे जब जमीन के अंदर लगाते हैं ना, तो जब ऊपर निकलता है तो उसकी टेनें निकलती है। तो फिर इसको भी तस्लीम करते होंगे आप? जो बात यह है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल कर लूं, फिर इसको भी तस्लीम आप करते होंगे, जिस तरह आपने कहा कि हम सब की फजाइल को तस्लीम करते हैं। तो फिर एक फजाइल मैंने सुना, बिलाल साहब ने कहा कि हजरत इमाम हसन इल्म गैब जानते हैं। आपने कहा नहीं, फौरन से आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। हम तो आज भी इस बात मौके पर, गैब का इल्म एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास है। नबी करीम के पास गैब का इल्म एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास है। ना नबी के पास है, इसका मतलब ये है कि नबी के पास भी नहीं है ना। हाँ, इसका मतलब ये होता है ना, ऐसा ही है, नबी के पास भी नहीं है। गैब का इल्म एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास है। बस जवाब यही है ना। एक अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक, एक अल्लाह की जात है जो गैब का इल्म जानती है, बाकी ठीक है। बात करना चाहता हूँ कुरान के जो है रोशनी के अंदर, कुरान के अंदर है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप जो हैं वो फिरकेवारियत ना करो, गुरोह बंदों में तकसीम ना हो जाए, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो।
ٹھیک ہے. جب یہ آیت صاحبہ نے پڑھی، تلاوت کی اور رسول خدا کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ گروہ بندی میں، ٹولے بازی میں تقسیم نہ ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو یا رسول اللہ بتائیں اللہ کی رسی کیا ہے، کون سی زنجیر ہے یا کون سی رسی ہے؟ تو رسول خدا نے محفل میں ہی کہا تھا کہ انا حبل اللہ، یعنی میں اللہ کی رسی، و علی اللہ کی رسی، و فاطمہ اللہ کی رسی، والحسن والحسین، یہ اللہ کی رسی ہیں. ہماری رسی کو تھام لو. جس نے بھی ہماری رسی، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. تو دیکھیں ہم یہاں فرقے واریت کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں نعوذ باللہ من ایک دوسرے کی آزاری کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے. اور ہمارا سب کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ شیعہ نہیں کرتے صحابہ کا احترام، ہم کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ بالکل رسول کی جان ہے اور رسول خدا نے صحابہ سے محبت کی ہے، صحابہ نے رسول خدا سے محبت کی ہے. لیکن پروردگار نے جو ساجدی معیار رکھا ہے، مثال کے طور پہ میں اور آپ برابر نہیں، برابر نا. آپ کی ایک اپنی ایک عزت و مکار ہے، میرا ایک الگ ہے، میں ایک شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ ایسے دنیا بھر کے انسان جتنے بھی، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ میں بھی کسی کی کوئی عمار ہے تو کوئی سلمان فارسی ہے، کوئی عثمان بن عفان ہے. رسول خدا نے جنت کی بشارت دی ہے سلمان فارسی کو، مقداد کو، ابو ذر کو. یہ کیوں نہیں یاد آ رہے ہیں یار؟ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں ہم؟ مثال کے طور پہ اگر ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، سب چیز کرنے چاہیے. یہ سب کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. اس میں صحابہ کا خون شامل ہے، اہل بیت کا خون شامل ہے. یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. اور بالکل ہماری ماں باپ اور ہمارا جان، ہماری مال سب قربان صحابہ رسول پر اور اہل بیت پر. اور آخر اختتام مرحلے میں سر نیلسن پین یہ کہتا ہے جی رنگ زندگی کا، اور یہ ایکسٹرا مالج دیتا ہے سر کم مقدار میں. یہ فضیل بدنانی صاحب یہ گفٹ یہ آپ کو جائے گا. اور فضیل بھائی جاتے جاتے میں آپ سے ایک میسج بھی لوں گا نوجوانوں کے لیے. کیا میسج دیں گے اسپیشلی ان نوجوانوں کے لیے جو تعلیم مکمل کر کے اب عملی زندگی میں آئیں گے؟ دوسرا میسج آپ سے میں لوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، موت آتی ہے ان کو تسلیم کرتے ہوئے. میں تو یہ الفاظ یوز کروں گا. ساجد بھائی اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک اگر آپ کہیں تو میں ایڈ کر لوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں اور جو اس کی اتباع کرتا ہے وہ حق پر ہے. اور ایک بات واضح ہو گئی. اب دوسری بات یہ کہ جو عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ سرکار نے فرمایا یہ حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ہمارا عقیدہ دونوں طرف یہ ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے، تو میں علماء کرام کی ڈیبیٹ سن رہا تھا تو میں نے بیت نہیں سمجھا، میں نے اجازت اس لیے دی. ایمان کا جذبہ ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یوتھ ہماری جو الحمدللہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ان کو یہی میسیج ہے کہ آگے اے آئی کا وقت ہے، جدید چیزیں آ رہی ہیں. اپنے آپ کو یوں مت سمجھیں کہ آپ نے جتنا پڑھ لیا وہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. بہت وسیع فیلڈ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود اپنے بچوں کو بھی ان کی فیلڈ جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں آگے بڑھائیں، ان کو مواقع دیں. اور دوسرا ہمارے یہاں جو ایک چھوٹا سا معاملہ کیا جاتا ہے کہ وقت لمٹ ہم طے کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. خدا را اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں کہ ان کی جو اپنی ایبلٹیز ہیں وہ سامنے آئیں. آپ ان کو تھوڑا سا تو بیک اپ دے دیں. تو سر آپ یہ مانتے ہیں کہ اپرچونٹیز ہیں ہمارے ملک میں؟ بالکل. دیکھیں اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت بھی 16 سال کا بچہ جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے. تسلیم پر میں چاہوں گا ایک ورڈ. سر تسلیم تو سر کرنا ہی پڑے گا. اسپیس دیں, سب کو اسپیس دیں. جیسے ہم نے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر آپ نے اپنے دل کو وسیع نہیں کیا نا تو آپ اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے ایک کنویں کا مینڈک ہے, وہ اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا اس کو کنواں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے وہ پوری دنیا ہے, وہی دنیا ہے. تو ذرا سا باہر آئیں, دوسروں کو بھی اسپیس دیں. اور جو بات علمی چل رہی تھی میں وہ یہی کہوں گا کہ سب کے بارے میں پوزیٹیو اگر ہم سے کچھ ہو سکتا ہے, ہم اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. برائے مہربانی نیگیٹیوٹی کی طرف صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں, سب ہماری آنکھوں کے ساتھ. کیا بات, بہت خوبصورت. امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دینے سے پہلے یہ سر نیلسن رنگ زندگی کا بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کم مقدار میں ایکسٹرا مائلیج 25% ایکسٹرا. سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا سر بلال فائزی صاحب, یہ نیلسن کا گفٹ. اور مجھے اور حورن گوری کو اب اجازت دیتے. اللہ حافظ.